جب بول کر ہی احساس دلانا ہو تو گونگے بن جانا بہتر ہے۔ خاموش رہنے میں عجب سکون ہے، کیونکہ زیادہ بولنا زیادہ ذمہ داری کا کام ہے۔ اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکے؟ ماضی کو بھلا دینا غلط ہے، ماضی سے سیکھنا اصل آرٹ ہے۔ قیمتی بات، بلا قیمت اگر سکھی رہنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو اپنی ذات سے متاثر کرنے والی سوچ کو اپنے دل و دماغ سے کھرچ کر نکال دیں۔ الفاظ اتنے خوبصورت ہوں یا نہ ہوں، لیکن الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا احساس اتنا خوبصورت ہو جو دلوں کو چھو جائے۔ زندگی کے خوبصورت لمحات میں ایک لمحہ یہ بھی ہے جب آپ کسی مشکل میں ہو اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور اچانک آپ کی نظر آیت پر پڑے، ترجمہ، اور اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو، بے شک وہی عطا کرنے والا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں تو شکر الحمدللہ کہنے کو دل کرتا ہے۔ کبھی کبھار بھوک مر جانے پر بھی انسان زبردستی کھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی عزت نفس اور خودداری کے لیے۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اگر آپ برقع نہیں پہنتی تو احتیاط ایک چادر ضرور رکھا کریں کہ بارش ہونے پر لباس سے جسم نظر نہ آئے، یا پسینے کی وجہ سے بھیگ جانے پر جسم نمایاں ہو تو چادر لپیٹ لیں۔ اپنے جسم کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، جسم کے جن حصوں کی صفائی کا خاص حکم ہے انہیں صاف کیا جائے تاکہ گلیوں بازاروں میں گزرتے ہوئے سب کے سامنے خارش کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتی تیری مصلحتیں، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں حل کر دے۔ زندگی میں ریجیکشن نہیں ملے گا تو آپ صبر کرنا کیسے آئے گا؟ اسٹرگل نہیں کریں گے تو آپ زندگی کے صحیح معنی کیسے پتہ چلیں گے؟ سیکریفائس نہیں کریں گے تو میچورٹی کس طرح آئے گی؟ یہ سبھی چیزیں زندگی میں ضرور ہوتی ہیں۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، احساسات اور لوگ۔ غم مختصر، زندگی مختصر، ہم مختصر۔ جب کوئی آپ کی ہزار مخلصانہ کوشش کے باوجود بھی آپ کو چھوڑ جانے پر بضد ہو تو پھر ایک ہی قیمتی تحفہ ہے، اسے آپ دینا چاہیے، وہ ہے راستہ۔ سب سے ذلت امیزی بھیک مانگی ہوئی محبت ہے۔ بعض اوقات زندگی کے کچھ لمحات میں آپ یہ سیکھتے ہیں کہ جینا ضروری نہیں۔ ایک ایسا شخص خدایا سبھی کو دے دینا کہ جس سے بات کریں تو تھکن اتر جائے۔ ہر مصیبت اور پریشانی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس سے پہلے اس پر کڑھنے سے بہتر ہے کہ صبر کیا جائے، اجر بھی ملتا ہے اور پریشانی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ کبھی نہ بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم توبہ کر لو لیکن جس کو تم نے گناہ پر لگا دیا وہ آخرت میں تمہاری تباہی کا سبب بن جائے۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، حال پوچھیں، قدر کریں۔ اگر ماضی دروازے پر دستک دے تو اسے کبھی بھی جواب نہ دیں، کیونکہ اس کے پاس آپ کو بتانے کے لیے کچھ نیا نہیں ہوگا۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو اس سے الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ ایک سانولی لڑکی اور ایک خالی جیب والا مرد بہتر جانتا ہے کہ اس معاشرے میں رہنا کتنا مشکل ہے۔ کوشش کے باوجود بھی ہم کچھ لوگوں کے لیے پتھر نہیں بن پاتے، مگر اس کوشش میں ہم ارد گرد کے باقی لوگوں سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ انسان لحاظ میں اتنی باتیں اپنے اندر بھر جاتا ہے کہ آخرکار ایک خاموش آتش فشاں بن جاتا ہے جو یا تو خود کو کھا جاتا ہے یا پھٹ کر کسی اور کو۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔
فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ پاک نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔